کے گھر موجود ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، ان کے گھر پہ قیامت آئی ہے، تو ان کے والد صاحب عبدالہادی اور ثنا کے والد صاحب ہیں ہمارے ساتھ، ان سے بات کرتے ہیں، ان سے جانتے ہیں یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ بہت افسوس ہے ہمیں، اور ہماری تمام ہمدردی ہمارے چینل کی آپ کے ساتھ ہے۔ ہم بالکل ازالہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی آواز بن سکتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے آپ کا۔ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ میں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا، میری بچی نے 12 پڑھی اور ویب ڈیزائننگ کا کورس سیکھا۔ کورس سیکھنے کے بعد اس نے کہا ابو جی مجھے نا ایک جگہ پر آفر آئی ہے، تو انٹرنشپ پر نا کام کے لیے انٹرویو دینے جانا ہے۔ تو میں ساتھ گیا، اس کو انٹرویو وغیرہ دلایا اس کو، وہاں پر انہیں انٹرنشپ کرنا جو دے دی۔ تو روزانہ کے طریقے سے جو ہے نا، صبح کے وقت میرا بیٹا چھوڑنے جاتا تھا اس کو، رات کو میں لینے جاتا تھا۔ تو جمعے والے دن میرا بیٹا چھوڑ کر آ گیا، تو 10:30 بجے کے قریب میں میری بیٹی کا فون آیا کہ ابو جی آج مجھے نا جلدی چھٹی ہو گئی ہے، آپ مجھے لینے آ جائیں۔ میں اپنے نا بھائی کے گھر بیٹھا ہوا تھا، تو نا ادھر میری ہمشینہ بھی آئی ہوئی تھی، بنوئی بھی آئے ہوئے تھے، عمرہ کر کے وہ لوگ آئے تھے، وہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو بچے بھی سارے نا ادھر کھیل رہے تھے، میرے بچہ بھی کھیل رہا تھا، احمد بھی، ہانیہ، سارے مل کے کھیل رہے تھے۔ تو جب میں جانے لگا نا، تو انہوں نے کہا جی چاچو جی ہم نے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ میرے بیٹے نے بھی کہا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ آنا ہے۔ تو میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، تھوڑا سا 15-20 منٹ کا سفر ہے، ہم واپس آ جاتے ہیں، چلو آپ کی سیر ہو جائے گی۔ میں لے کر چلا گیا، تو سارے راستے میرے بچوں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا۔ میرے بیٹے عبدالہادی نے نماز سنائی ساری، جیسے نماز پڑھتے ہیں سفر گزارنے کے لیے جاتے ہوئے۔ جب میں نے بیٹی کو پک کر لیا کے لیے واپسی پر لے کر آ رہا ہوں، تو وہ بہن بھائی آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو بابرا سٹاپ کے قریب جب میں پہنچا، تو ایک موٹر سائیکل والا گزرا، اس نے کہا جی آپ کی برقع نیچے آ رہا ہے، اس کو اپنا اوپر کر لیں۔ میری بیٹی نے مجھے کہا کہ اپنا ابو جی موٹر سائیکل جو ہے نا سائڈ پر کر لیں۔ میں موٹر سائیکل فٹ پاس کے قریب کر دی، میری بیٹی نے برقع وغیرہ صحیح کرنے شروع کیے تھے۔ وہ ایسے ہی اس کی نظر پڑی، اس نے پیچھے سے دیکھا کہ ابو جی بس، اتنے الفاظ اس نے کہے کہ اور بس نے ہمیں رون دیا۔ میرے 2 بچے بس کے نیچے آ گئے، ٹائر کے ایک بچے کے یہاں پر ٹائر چڑھ گیا عبدالہادی کے، اور بیٹی کے یہاں پر اس کی ٹانگ بھی کاٹی گئی۔ بیٹا جو 2 بچے اور میں تھے آگے والے، وہ ہم اس فٹ پاس کی طرف چڑھ گئے ہیں۔ مجھے بھی کچھ چوٹیں لگی، میرے بیٹے دونوں ان کو بھی چوٹیں لگی، اس کے ایک سر پر بھی اٹھایا، عوام کٹھی ہو گئی۔ جو اس کی گاڑی تھی نا، بس تھی نا، وہ کافی دور جا کر رکی۔ تو میں نے اپنے بیٹے عبدالہادی کو دیکھا کہ بس کو بریک لگانے میں ٹائم لگا۔ ہاں، تو میں نے جب اپنے بیٹے عبدالہادی کو دیکھا، تو اس کی جو آندھنیں تھیں نا ساری باہر نکل آئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی قمیض اتار کے اس کو لپیٹا، اور عوام نے میرے ساتھ مل کر نا بچوں کو اٹھایا، اور میری بیٹی، باقی بچوں کی طبیعت کیسی تھی؟ میری جو بیٹی تھی نا، اس کے اوپر یہاں پر نا بس کا ٹائر چڑھ گیا تھا، اور انہوں نے بھی نا، عوام نے میرے ساتھ جو لوگ تھے وہاں پر موجود تھے، انہوں نے اٹھا کر فٹ پاس پر لٹا دیا۔ اور جو احمد اور عبدالہادی تھے، اس کو میں نے اٹھایا، اور لوگوں نے نا 1122 والوں کو فون کرنا شروع کر دیا۔ تو ایک نے میرے گھر کا نمبر لے کر فون کیا، گھر اطلاع دے دی، اور رشکے والوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ جو ہے نا دیر ہو جائے گی، آپ بچوں کو اٹھائیں تو چلیں میرے ساتھ۔ ایک کو میں نے اٹھایا، عبدالہادی کو، اپنے بیٹے کو، اور دوسرے نے۔ کتنا قیامت خیز لمحہ ہوگا اس ٹائم آپ کے لیے؟ اللہ نے ہمت دی، مجھے تو حوصلہ ہی نہیں تھا مجھے میرے ساتھ ہوا کیا، یہ اللہ نے ہمت دی ہے۔ پھر آپ ان کو ہسپتال لے کے گئے؟ پھر میں ان دونوں کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوں، ان کو فٹ پاس پر اللہ کے حوالے کر کے چلا گیا کہ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو بھی نہیں دیکھا، اس کو کون سی چوٹ لگی ہے۔ میں نے تو اپنے بچے کی فکر پڑ گئی، چھوٹے بچے کی، کہ شاید اس کے سانس آ جائیں۔ پھر جیسے آپ بتا رہے ہیں اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں، دیکھ کر ہی دل کو کچھ ہو جاتا ہے۔ جب ہاسپٹل میں پہنچا ہوں، گھر والے تھوڑی دیر بعد پہنچ گئے، جتنی دیر پر
گھر والے پہنچے اتنی دیر تک وہ رشکے والے دونوں بھائی جو ہیں نا اللہ ان کو جزا دے اجر دے اس کا میں تو نہیں دے سکتا، وہ ساتھ رہے ہیں۔ جب گھر والے پہنچ گئے ہیں، میرے بچے پہنچ گئے ہیں، میری بیوی پہنچ گئی ہے، ادھر جو میرا بھانجا ہے وہ پہنچا ہے تو 1122 والے اس ٹائم پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے میرے بھانجے نے ان کو اٹھا کرنا جو اپنے گاڑی میں ڈالا اور جنرل ہاسپٹل میں لے گئے، کیونکہ میں ادھر چلڈرن ہاسپٹل میں تھا۔ زندگی اور موت کے کشمکش میں بچوں کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ پھر عبدالہادی کی طبیعت دیکھ کر ڈاکٹرز نے کیا کہا؟ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ یہ بچہ ہے نا اللہ کو پیارا ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی، جھٹکے دیے کہ اس کو ہوش آ جائے، پر نہیں۔ وہ دوسرا جو بچہ احمد تھا اس کے ساتھ سر پر نہ چوٹیں لگی تھی اور بازو پر بھی، کچھ ٹانگوں پر، اس کے پیر جو ہے نا سارے جلنی ہو گئے تھے اور 17 ٹانگے جو ہیں اس کے سر پر لگے اور پاؤں پر ٹانگے لگے ہیں۔ ثنا کی طبیعت کیسی رہی؟ ثنا کی اس وقت مجھے معلوم نہیں تھی، میری اپنی طبیعت بعد میں نا جب گھر والے آگے سنبھالی، میری اپنی طبیعت جو تھی نا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا دل کی طرف۔ ظاہری بات ہے آپ نے اپنے بچوں کو اس حالت میں دیکھا جس سے دیکھ کر کوئی باپ ایسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ میں مزدور آدمی بک بیننے کا کام کرتا ہوں، دفتروں میں بینکوں میں جا کر، بس بچوں کا یہ زندگی موت کی کشمکش میں دیکھ کر میری تو دنیا اجڑ گئی۔ میری بیٹی کے پتہ نہیں کتنے ارمان تھے، اس نے پڑھنا تھا، اس نے کہا کہ میں ابھی سیکنڈ ایئر کے پیپر دیکھ کے ویب ڈیزائننگ کا کورس کر رہی تھی۔ ہاں جی، کورس سیکھا اس نے 6 ماہ لگا کر ہننے قدا سے۔ تو اس کے بعد یہ جو جاب ملی، ابھی اس کو 20-25 دن ہی ہوئے تھے جو اوپر جاتے ہوئے۔ صبح بیٹا چھوڑنے جاتا تھا، شام کو، رات کو میں لینے جاتا تھا اس کو۔ ثنا کی طبیعت کیسی رہی اس عرصے کے دوران؟ ثنا کی طبیعت جو تھی نا انہوں نے ICU میں ڈالا ہوا تھا، اور بعد میں جب میرا بیٹا کو میں نے ہفتے والے دن جنازہ ہوا میرے بیٹے کا، جنازہ کر کے ہم واپس آئے تو میرے بیٹے کو فون آ گیا کہ اس کی جو ہے نا ٹانگ کاٹنی ہے۔ تو میرا بیٹا چلا گیا، اس نے پوچھا جا کر ہسپتال والوں سے کیا، میری بیٹی کی دائیں ٹانگ جو ہے نا وہ کاٹ دی گئی، یہاں پر سارا آپریشن ہوئے تھے، سٹیچیں لگی ہوئی تھی، ٹانگ کاٹ دی گئی اس ٹائم اس کے۔ آپ کو تھا کہ چلو جان بچ جائے گی، اگر چلو جسم کا کوئی اذا نہ بھی رہا جان بچ جائے گی۔ ڈاکٹروں نے جیسے کہا کہ اللہ کرے آپ کی بیٹی کی جان بچ جائے، پر نہیں بچی۔ جو اللہ کو رضا تھا منظور تھا وہی ہونا تھا، انسان تو بس بے بس ہے۔ 17-18 سال عمر ہوگی ثنا کی؟ 19-20 سال کے قریب عمر تھی۔ سارا کالج پڑھایا، اس کو لکھایا کہ یا وہ کہتی ابو جی میں آپ کا بازو بنوں گی، میں آپ کا بازو بنوں گی۔ میں نے ایک جگہ پر یہ ہیڈ آفس الائٹ بینک کا ہیڈ آفس میں کام کرتا ہوں جا کر دفتر، تو بک بینڈنگ کا ادھر بھی میں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کے اپلائی کرنے کی بات کی تھی۔ انہوں نے کہا اپنا اس کی سی وی لے آئیں تو آپ آگے بات آپ کی چلائیں گے۔ میرے بیٹی نے نا مجھے نا جمعے والے کہا تھا کہ میں نا ہفتے بھی اتوار والے دن آپ کو سی وی بنا کر دے دوں گی، آپ پیر والے دن لے جانا۔ مجھے کیا پتا میری دنیا چلی گئی۔ یہ کہ سپیڈوں نے جو ظلم کیا آج میرے ساتھ کیا کل کسی اور کے ساتھ کر دیں گے۔ بڑا افسوس ہوا ہے اور بہت زیادہ ظلم ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ، جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ وہ آپ کا ساتھ دینے والی تھی، آپ کا بازو بننا چاہتی تھی۔ بے شک بے شک۔ اور ابھی سے وہ کوششیں کر رہی تھی انٹر کے بعد ہی کورسز کر کے کہ کہیں جاب ہو جائے، والد کا ہاتھ بٹا سکوں میں۔ بے شک۔ اور چھوٹا بیٹا عبدالہادی حافظ قرآن بن رہا تھا۔ کتنے سپارے حفظ کر لیے تھے؟ ابھی وہ پہلا قاعدہ ختم کیا تھا تو اماں پارا شروع کیا تھا، تو جب میرے ساتھ ادھر سے گیا تو درود شریف پڑھتا گیا، مجھے پوری نماز اس نے سنائی۔ جب یہاں پر گھر سے میں نکلا ہوں نا لے کر اس کو، تو پورے راستے اس نے درود شریف پڑھتا گیا، تینوں بچے درود شریف پڑھتے، میں بھی ساتھ درود شریف۔ جب اس نے سینٹر میں نواز شریف پارے کے سینٹر میں ہم پہنچے ہیں تو میرے بیٹے نے کہا ابو جی میں نماز سناتا ہوں آپ کو۔ پھر اس نے نماز سنائی مجھے کیا پتا کہ واپسی پر یہ ہو جانا ہے۔ ساری دنیا بھی لوگوں کو بچے کو لے کر جاتے ہیں، کوئی سیر پر لے کر جا رہا ہے، کوئی کہیں لے کر جا رہا ہے۔ میرے بھی
बच्चों ने कहा वो सैर हो जाएगी, थोड़ा सा इंजॉय हो जाएगा, घर बैठे हैं। बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस तरह से हादसा पेश आ जाएगा, इस तरह 2 बच्चे अपनी जान से चले जाएंगे। मेरी जिंदगी तबाह हो गई।